بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کا درس ترتیب سے جاری و ساری ہے۔ ہم نے پہلی حدیث سے درس بخاری شریف کا آغاز کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 46ویں حدیث پر ہیں، 46 نمبر حدیث پر الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے اور اسے قتل کر دینا کفر ہے۔ تو اس میں مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے۔ فسوق معنی ہوتا ہے گناہ کبیرہ کرنا، چونکہ یہ اعلانیہ گناہ ہے۔ ایک مسلمان کو اعلانیہ طور پہ انسان گالی دیتا ہے تو یہ جو اعلانیہ طور پہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، گناہ کبیرہ کو فسق کہتے ہیں۔ اگر اعلانیہ طور پر ہو تو ایسا شخص فاسق معلن کہلاتا ہے۔ فاسق تو اس لیے کہلاتا ہے کہ وہ فسق اس نے اختیار کیا، گناہ کبیرہ اختیار کیا، اور معلن کا مطلب ہوتا ہے اعلانیہ طور پہ کوئی کام کرنے والا۔ تو گویا کہ جو فاسق معلن ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور وہ اعلانیہ طور پہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، اور پوشیدہ طور پہ گناہ کرنا اعلانیہ گناہ کرنے سے بہتر اور گناہ کو ترک کر دینا پوشیدہ طور پہ گناہ کرنے سے بہتر تھا۔ لیکن اس نے بہت بڑا گناہ کیا کہ ایک تو گناہ کو ترک نہ کیا، دوسرا پوشیدہ گناہ نہیں بلکہ اعلانیہ طور پہ گناہ۔ تو جیسے کہ بخاری کی روایت ہے، یہ آگے انشاءاللہ آ بھی جائے گی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کی جان، مال اور عزت و آبرو کو حرام فرما دیا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی ایسا قدم اٹھانا کہ جس میں اجازت شرع شامل نہ ہو اور وہ ہمارے مسلمان بھائی کی جان جانے یا اس کے مال کے ضائع ہونے یا اس کے لیے زوال عزت کا سبب بن جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اب چونکہ گالی بکنا، جب ہم کوئی گالی بکتے ہیں، پہلے یہ بھی یاد رکھیے کہ گالی بکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معروف الفاظ جو ہمارے معاشرے میں گالی تصور کیے جاتے ہیں وہ بولیں گے تو گالی بنے گی، بلکہ گالی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کلمہ کسی کے سامنے کہنا، کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دینا کہ جو اس کی شان کے خلاف ہو، جو اس کی عزت کو گھٹانے والی ہو، جو بات اس قابل نہیں تھی کہ ایسے اس شخص کے لیے کہی جاتی، تو سمجھ لیں یہ گالی ہے۔ تو اس لیے وہ معروف الفاظ ضروری نہیں ہیں۔ اگر خدا نخواستہ، جیسے مثال میں عرض کرتا ہوں، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدا نخواستہ، جیسے ایک منافق نے بھی کہا تھا کہ آپ انصاف سے کام لیں، اے محمد آپ انصاف سے کام لیں۔ اب اس نے یہ کوئی بظاہر معروف گالی کے کلمات تو ادا نہیں کیے ہیں، لیکن یہ بھی ایک گالی ہے، اس لیے کہ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں، کہ خدا نخواستہ آپ کے عمل مبارکہ کو دیکھ کر یہ احساس دلانے کی کوشش کرنا کہ شاید آپ بے انصافی کر رہے ہیں تو انصاف کی طرف مائل ہوں، یقیناً یہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے یکسر خلاف ہے، تو اس کو بھی گالی شمار کیا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو گالی دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ قرار دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شریف شخص ہے اسے ایسی بات کہہ دینا، اس کی شان کے لائق، اس کے شان کے خلاف بات کہنا کہ جو اس کے لیے اس کی عزت کے گھٹنے کم ہونے کا سبب و ذریعہ بن سکتی ہو، چاہے عزت گھٹے یا کم ہو یا نہ ہو، لیکن بن سکتی ہے، تو سمجھ لے وہ گالی ہے اور وہ گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بھائی کو قتل کر دینا کفر ہے۔ اب قرآن عظیم میں واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ کوئی کر لے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بخش دے گا اور چاہے تو عذاب دے گا۔ صرف شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا۔ یہ میں تفصیل اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس مسئلے تک پہنچنے کے لیے پہلے اس بات کو سمجھ لیں، اور اس میں بھی یہ ضرور ہے کہ جو شخص شرک کرتا ہوا مر گیا اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا، وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔ اور اگر کوئی مشرک نہیں مرا ہے، چاہے کتنے گناہ کبیرہ کرتا ہوا مرا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے علاوہ یعنی شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے بخش دے گا، جس گناہ پہ چاہے گرفت فرما دے گا۔ یہ ہے موت کے بعد کا معاملہ۔ زندگی کے اندر تو چاہے کوئی شرک کرے، کفر کرے، چاہے اور گناہ کبیرہ کرے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے تو یہ سارے گناہ بخشے جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شرک میں مبتلا تھے، لیکن آپ کی دعوت اسلام پر انہوں نے شرک کو چھوڑا، کلمہ پڑھا اور شرف صحابیت سے مشرف ہو گئے۔ تو اس لیے یہ زندگی کا معاملہ نہیں ہے، یہ اصل میں ہے موت کے بعد کا معاملہ۔ یہ قانون، یہ ضابطہ، یہ رول جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بخش دے گا، چاہے تو عذاب دے گا۔ یہ گویا کہ موت کے بعد کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ اگر کوئی حالت کفر میں، حالت شرک میں مر گیا، اس کی کبھی بخشش و مغفرت نہیں ہو سکتی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا نے کافر کے لیے دعائے مغفرت کو کفر لکھ دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ جو حالت کفر میں مرے گا اس کو نہیں بخشے گا، تو دعائے مغفرت کا مطلب ہے اس کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا، اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ گویا کہ ہمیں وعدہ خداوندی یا خبر خداوندی پر اعتماد نہیں ہے، ہمیں شاید شک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہے میں نہیں بخشوں گا، ہو سکتا ہے بخش بھی دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پہ کامل یقین نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ہم نے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اس وجہ سے فقہا نے اس پر حکم کفر ارشاد فرمایا، لہٰذا کسی کافر کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ ابھی ہماری بیان کردہ تفصیل سے آپ جان گئے ہوں گے کہ دنیا میں اگر کوئی انسان شرک اور کفر میں بھی مبتلا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش و مغفرت فرما دیا کرتا ہے اور اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن مرنے کے بعد کفر اور شرک کی بخشش نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خودکشی کا معاملہ کئی دفعہ پیش آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی لوگوں نے خودکشی کی ہے، اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خودکشی کرنے کے بعد دعائے مغفرت فرمائی ہے۔ اس سے احناف نے یہ استدلال کیا کہ اگر دنیا میں کوئی شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے تو وہ اس سے کافر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر انسان کافر ہوتا تو اپنی جان کو ہلاک کرنا دوسرے کی جان کو ہلاک کرنے سے بڑا گناہ کبیرہ ہے، یہ زیادہ خطرناک، زیادہ بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ تو ایسا شخص پھر ضرور کافر ہونا چاہیے تھا، اور اگر کافر ہو جاتا تو جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا شرعاً ممنوع ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس شخص کے لیے دعائے مغفرت نہ فرماتے۔ نتیجہ یہ نکلا جو کہ فقہ حنفی کا مسلمہ اصول ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کے علاوہ، کفر کے علاوہ کتنا ہی بڑا گناہ کبیرہ کر لے اس سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا مطلب مسلمہ اصول ہے۔ لہذا اب ان تمام تفصیل کی روشنی میں آپ اس کو دیکھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ تو اب یہ سرکار کیسے اس کو کفر فرما رہے ہیں؟ حالانکہ مسلمان کو قتل کرنا یہ چھوٹا گناہ ہے، اور اپنی جان کو ہلاک کرنا اس سے بڑھ کر گناہ ہے۔ اگرچہ یہ چھوٹا گناہ دوسروں کے مقابلے میں نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اپنی جان کو ہلاک کرنا، دوسرے کی جان کو ہلاک کرنا، ان دونوں میں موازنہ کیا جائے تو اپنی جان کو ہلاک کرنا بڑا گناہ ہے، اور اس شخص کے لیے سرکار دعائے مغفرت فرما رہے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث میں، ان الفاظ میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسا مفہوم پوشیدہ ہے جس کو ہمیں تلاش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درست مقصود کو حاصل کرنا ہوگا۔ لہذا پھر شارحین نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصود دو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو حقیقتاً کافر کہنا مقصود نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ہم کسی چیز کی تغلیظ بیان کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کی برائی اور قباحت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو سخت قسم کے الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی بہت زیادہ شرارتیں کرتا ہے، ہم بولتے ہیں تم تو پورے شیطان ہو، تو کیا اس کو واقعی شیطان کہنا مقصود ہے؟ شیطان تو جن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود کیا گیا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس کو اس کے افعال، اس کے اعمال کی قباحت کا احساس دلائیں کہ تم یہ بہت غلط کام کر رہے ہو، بالکل ایسے جیسے شیطان۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ فرما رہے ہیں
کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کو قتل کیا یہ اتنا برا ہے جیسے کفر اختیار کر لینا. تو صرف برائی کا بیان مقصود ہے، حقیقتاً کافر قرار دینا مقصود نہیں ہے. دوسرا اس میں جو پہلو نکلتا ہے، یہ بھی علماء احناف کا ایک مسلمہ قاعدہ ضابطہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حرام قطعی چیز کو حلال سمجھ کے کر لے تو وہ کافر ہو جائے گا. حرام قطعی کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا حرام ہونا، اس کی حرمت ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر چوری، اس پہ حد قرآن میں بیان ہوئی تو چوری کرنا حرام قطعی ہے، سود لینا حرام قطعی ہے. اب کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود لے اور کہے میں تو اس کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں، یہ چوری کرے اور کہے کہ میں چوری کو حلال سمجھتا ہوں، وہ کافر ہو جائے گا. وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے حرام قطعی طور پہ حرام فرمایا اور ایک شخص اسے حرام کے بجائے حلال سمجھتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کا، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کا انکار کر رہا ہے. کہ اللہ تعالی ایک چیز کو حرام قطعی فرمائے اور وہ کہتا ہے میں اس کو حلال مانوں گا، تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کا انکار کرنے کی بنا پر وہ کافر ہوگا. تو یہاں پر یہ والی دوسری تعویل ہوگی کہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان بھائی کو قتل کرنے پر کفر کا حکم لگانا اس صورت میں ہوگا کہ جب کوئی کسی مسلمان بھائی کو قتل کرے اور اس کے قتل کرنے کو حلال سمجھے، میرے لیے حلال ہے کہ میں اس کو قتل کروں، اور وہ بھی اجازت شرع کے بغیر کرے، کیونکہ بعض صورتوں میں قتل کرنا حلال بھی ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی کو قتل کیا اور مسلمان کو مارا، ہم نے قاتل کو پکڑ لیا اور جب کیس چلا اب اس کو قصاص میں قتل کرنا ہوگا اگر مقتول کے ورثاء راضی نہیں ہوتے تو. اب کورٹ نے مثلا اس کے لیے پھانسی کا فیصلہ کر دیا ہے یا گردن کاٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو یہ جلاد جو ہے وہ گردن کاٹے گا یا اسے گلے میں پھندا ڈال کے اس کو پھانسی پہ چڑھائے گا. تو اب یہ بھی تو ایک قتل کرنا ہی ہوا، لیکن یہ اجازت شرع کے ساتھ ہے، لہٰذا اس پر کوئی وبال نہیں ہے. ایسی اگر خدا نخواستہ کوئی شادی شدہ شخص زنا کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اگر قوانین شرع کے مطابق اسے سزا دینا مقصود ہو اور اس کا جرم بھی ثابت ہو جائے تو حکم شرع یہ ہے کہ اسے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، جس کو سنگسار کرنا کہتے ہیں یا عربی میں رجم کرنا کہتے ہیں. اب یہ بھی ایک مسلمان بھائی کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے، لیکن شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. تو خلاصہ کلام اب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں. پہلا مفہوم تو یہ کہ جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا وہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن اس نے اتنا برا کام کیا ہے جیسے کفر برا ہے، صرف برائی بیان کرنا مقصود ہے. یا پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان بھائی کو بلا اجازت شرعیہ حلال سمجھ کر قتل کیا تو وہ شخص کافر ہو جائے گا. چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو حرام سمجھ کر ہی مارتا ہے اور بلا اجازت شرعیہ مارتا ہے تو اب وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، کافر نہیں ہوگا، جیسے کہ ہم نے آپ کو تفصیل سے یہ بات عرض کر دی ہے. 47ویں حدیث پر آتے ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے تاکہ آپ لوگوں کو لیلۃ القدر کی خبر دے دیں. تو آپ نے دو اشخاص کو ملاحظہ فرمایا جو آپس میں لڑ رہے تھے. یہ مسجد کے اندر تھے اور آپس میں کسی بات میں تکرار چل رہی تھی، جھگڑا ہو رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں تمہارے پاس اس لیے آیا تھا تاکہ تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دوں، لیکن فلاں اور فلاں آپس میں جھگڑ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کی تعیین کو اٹھا لیا. اور پھر فرمایا کہ قریب ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے اسی میں بہتری ہو. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو 27ویں میں، 29ویں میں اور 25ویں میں تلاش کرو. تو ذرا غور فرمائیں، اس میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، مسجد کے صحن میں پہنچے تو دو افراد آپس میں بلند آواز سے تکرار کر رہے تھے، ایک جھگڑا سا چل رہا تھا. علماء نے فرمایا کہ ایک تو ان میں عبداللہ
بن ابی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور دوسرے جو تھے وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ دونوں صحابی تھے اور ان کی تکرار چل رہی تھی. اور مسئلہ یہ تھا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ قرضہ دیا تھا، اور وہ قرض کی ادائیگی میں تھوڑا سا ان سے تاخیر ہو گئی تھی. تو اب یہ سختی سے مطالبہ کر رہے تھے، گویا کہ جیسے ہم آپس میں کرتے ہیں کہ بھئی اتنا لیٹ ہو گیا، آپ مجھے پیسے کیوں نہیں دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ آپس میں تھوڑی تکرار چل رہی تھی اور اس میں آواز بلند ہو گئی تھی. لہٰذا یہ خدا نہ خواستہ کوئی بدگمانی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس دور میں صحابہ کرام تھے، کیا وہ ہاتھا پائی کر رہے تھے، کیا وہ بیجا کسی چیز پہ جھگڑ رہے تھے؟ ایسی بات نہیں تھی. بعض لوگ، یہ حدیث ابھی اور بھی کئی جگہ پر آئے گی اور اس میں مختلف چیزیں اور بھی بیان ہو جائیں گی اور وضاحت ہو جائے گی، لیکن بعض لوگ اس حدیث کو بعین ہی بیان کرتے ہوئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یوں کہہ دیا کرتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تاکہ لوگوں کو بتا دیں کہ شب قدر کون سی تاریخ کو ہوگی، خاص تعین بتا دیں، لیکن دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے، ان کے جھگڑے کی نحوست کی بنا پر یہ تعین اٹھا لی گئی. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے الفاظ ہرگز ادا نہ کیے جائیں، کیونکہ دونوں جلیل القدر صحابی تھے اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قرض کا مطالبہ کر رہے تھے، اور یہ مطالبہ کرنا کوئی ناجائز یا حرام نہیں تھا. نہ وہ خدا نہ خواستہ حد اعتدال سے آگے بڑھ گئے تھے، جیسے ایک وحشیانہ انداز سے جھگڑتے ہیں، زور زور سے چیخ کے بازاروں کے اندر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے مطالبہ ہو رہا ہوتا ہے. ایسے غیر انسانی طریقہ بھی انہوں نے اختیار نہیں کیا تھا. ہاں یہ ضرور تھی کہ ان میں آپس میں تکرار چل رہی تھی. تو خلاصہ کلام کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جو خصوصاً ہمارے تبلیغ کے شعبے سے وابستہ افراد ہیں، اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ہرگز ان جھگڑنے والوں پر کوئی کمنٹس نہ دیں، کیونکہ بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ وہ دونوں صحابی تھے اور کون کون تھے، شرح نہیں پڑی ہوتی. تو یہ میں نے خود اپنے کانوں سے بھی بعض اوقات سنا ہے. اسی طریقے سے وہ بیان کر دیتے ہیں کہ بھئی دو آدمی لڑ رہے تھے آپس میں اور ان کی نحوست کی بنا پہ تعین اٹھا لی گئی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صحابہ کرام کا تو آپس میں تکرار کرنا بھی باعث برکت ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے تمہارے پاس آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، لیکن فلاں اور فلاں آپس میں تکرار کر رہے تھے، تھوڑی آواز ان کی بلند ہو رہی تھی، تو اس کی تعین کو اٹھا لیا گیا. اور پھر الفاظ دیکھیں، عسیٰ ان یکون خیرا لکم، قریب ہے کہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو. اب میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں، ایک پوائنٹ بہت غور سے سماعت فرمائیے گا. یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ کیا تھا؟ اس وقت شب قدر کی تعین کو ظاہر کر دینا یا ظاہر نہ کرنا. اگر تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی تھا، ارادہ یہی تھا کہ تعین کر دی جائے، تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے کیا ان دو شخص نے جھگڑا کر کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دیا؟ تو آپ کہیں گے یقیناً نہیں، کیونکہ اللہ کے فیصلے کو بدلنے والا کوئی نہیں تھا. لہذا ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو ارادہ ہی یہ تھا کہ شب قدر کی تعین کو ظاہر نہیں کیا جائے گا، اس کو مخفی رکھا جائے گا، تاکہ لوگ کسی ایک تاریخ کو پا کر صرف اسی رات عبادت نہ کریں، بلکہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر محنت کریں، 21، 23، 25، 27، 29 اور 5 راتوں میں عبادت کی برکت حاصل کریں. تو گویا کہ یہ ارادہ خداوندی کے تحت ہوا، جھگڑے کی وجہ سے نہیں ہوا. پھر بھی اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.